السلام علیکم طبتم مرحبا بکم یا اخوانی فی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے درس میں ہم نے اعراب کی تقسیمات کے بارے میں پڑھا تھا. آج کے اس درس میں ہم اسم کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے. تو اسم کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں. یہاں آپ دیکھیں یہ الاسم ينقسم الى ظاہر و الى مضمر و الى مبہم، ہے اسماء اشارہ یا اسماء موصولہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اسم کی پہلی صورت یعنی جو ظاہر ہے تو اس کی پھر کئی صورتیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے مفرد. ٹھیک ہے. اسم کی پہلی قسم ظاہر اور اس ظاہر کی 5 صورتیں مفرد. یہ سب سے اوپر یہاں مفرد، جیسے انسان کے نام میں محمد، فاطمہ، علم، ٹھیک ہے، قلم اور احسان، طاولہ وغیرہ. اور دوسری قسم ظاہر کی ہے تثنیہ، جیسے معلمان، معلمین، مہندسان، مہندسین، قلمان، قلمین. اور اسی اسم ظاہر کی تیسری قسم ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم وہ ہوتا ہے یعنی جس واحد کی جمع بنائی گئی ہو تو اس کے جمع بنانے میں اس کے واحد کا وزن سلامت رہے. جیسے معلم سے معلمون، ٹھیک ہے، مہندس سے مہندسون. تو یہاں پر ہے معلمون، معلمین، مہندسون، مہندسین. کیا نیچے آیا جمع مؤنث، یہ یہاں پر معلمات، مہندسات، صالحات، مسلمات وغیرہ ذالک. 5ویں صورت ہے جمع تکسیر. جمع تکسیر وہ یعنی جس کے واحد کا وزن اس کی جمع میں جانے کے بعد میں سلامت نہ رہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں پر ہے جیسے طلاب، عمال، علماء، اقلام، نجوم، حمیر وغیرہ ذالک. تو یہ سب کے سب کون سی جمع ہے؟ جمع تکسیر. چونکہ ان کے جو واحد کا وزن تھا وہ اس جمع میں آنے کے بعد میں سلامت نہیں رہا بلکہ ٹوٹ گیا. دوسری قسم جو اسم کی ہے یعنی ضمائر وغیرہ. مضمر سے مراد مطلب ضمائر ہے. تو اس میں ضمائر سب سے پہلے متکلم کی. ٹھیک ہے. متکلم کی ضمائر یہ یہاں پر واحد کے لیے انا اور جمع کے لیے نحن، واحد کے لیے یا اور پھر جمع متکلم کے لیے نا کا استعمال، جیسے متکلم، متکلمین. دوسری اسم کی جو قسم ضمائر ہے اس میں سے دوسری قسم ضمائر کی بنتی ہے مخاطب، یعنی وہ ضمائر جو مخاطب پر دلالت کرتی ہیں، سامنے والے بولنے والے پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے انتا، انتے، انتما، انتنا، انتم. ٹھیک ہے. اور کاف اور ایا وغیرہ یہ سب کے سب مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی ضمائر میں سے ہے ایک کچھ وہ ضمیریں جو غائب پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. غائب کو بتاتی ہیں. کیونکہ بات کرنے والا ظاہر سی بات ہے 3 ہی طرح کا بندہ ہو سکتا بولنے والا. ٹھیک ہے. ایک جو سامنے جس سے مخاطب ہے وہ، دوسرا ایک وہ بندہ جو غائب ہوگا. ٹھیک ہے. تو غائب کی ضمائر ہوا، ہیا، ہما، ہننا، ہم. ٹھیک ہے. یہ سب کی ضمائر. اچھا، یہاں سے اسم کی یہ تیسری قسم مبہم. انہوں نے مبہم ذکر کیا دراصل اس میں، حالانکہ اوپر جو ہے اس کے اندر بھی وہم اس معنی کر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آپ اس کے دیکھیں کہ مبہم اس لیے جب تک یہ اس میں اشارہ اپنے اگلے جملے سے نہیں ملے گا، یہ اس میں موصول اپنے اگلے جملے سے نہیں ملے گا، تب تک یہ مبہمی ہوتے ہیں. اس معنی کر اس کو مبہم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ذکر کیا؟
اسم کی تیسری قسم یہ مبہم، اس کو دو قسموں میں بانٹ دیا انہوں نے، اسم اشارہ اور اسم موصول، ٹھیک ہے۔ اسم اشارہ کون کون سے ہیں؟ کچھ یہ ہے قریب کے لیے ہوتے ہیں، کچھ بعید کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہاذی مؤنث کے لیے، ہاذان تثنیہ کے لیے، ہاتان مؤنث تثنیہ کے لیے، ہاؤلائی سب جمع کے لیے، اور ذالکا تلکا وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں سے اور بھی آتے ہیں جو ہونا، ہونا کا، ہنالکا وغیرہ ہے، ٹھیک۔ اور اسم موصول یہ یہاں پر الذی، اللتی، اللذان، اللتان، اللاتی، الذین، ٹھیک ہے، العلی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس میں اسماء موصولہ ہیں۔ یاد آئیے اسم کی تقسیم تھی جو تین قسموں کی طرف منقسم ہو گیا۔ سب سے پہلے ظاہر، کون سی؟ سب سے پہلے ظاہر، مضمر، مبہم، ٹھیک ہے۔ زیادہ اس کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ آگے کو آپ کو سمجھنے میں